أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ احباب کے سامنے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 4 تلاوت کرنے کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو حق کو تسلیم کرنے کے بعد عمر بھر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین عزیز احتشام، ہر زمانے میں ہر دور میں اپنی اپنی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق ہر وہ شخص جو امت مسلمہ کے دھارے میں آتا ہے اس نے اپنی اپنی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ ہر شخص جتنا مانتا ہے اتنا ہی جانتا ہے، اور میں آج کوشش کروں گا کہ اس آیہ مبارکہ کی شان کو بیان کروں جو مجھ تک میرے پیر و مرشد کی دعاؤں سے پہنچا، جو سبق میں نے پڑھا، یاد کیا، وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ سامعین و حاضرین، میرے خطاب، میری گفتگو، میری باتیں عام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، عام۔ یہ تو علماء کرام کی مہربانی ہے، ان کی نظر عنایت ہے، جو اپنی نظر فیض سے مجھے سن لیتے ہیں، اور نہ صرف سن لیتے ہیں، اپنی نظر فیض سے مجھے رہنمائی سے بھی سرفراز کرتے ہیں۔ قرآن پاک برہان ہی برہان ہے، نور ہی نور ہے، اربوں خربوں عنوانات اس میں موجود ہیں۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں اس کی شان بلند ہے۔
کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور تمام خشک تر کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ ہر زمانے سے آگاہی یہ فراہم کرتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل ہر زمانے میں اس کی وضاحت کرتا ہے۔ قرآن پاک ایک سمندر کی مانند ہے، اس میں جب کوئی شخص غوطہ زن ہوتا ہے تو وہیں تک جا سکتا ہے جتنے اس کی اپنی سمجھ، استطاعت یا علمی لیاقت کام آتی ہے، اور وہیں سے موتی چن کے آ جاتا ہے۔ جس کو جتنی صلاحیت ہے گہرائی میں جانے کی، وہ اتنا ہی گہرائی میں اترتا ہے اور وہ لال موتی، یاقوت، ہیرے، لال جواہر لے کر آتا ہے۔ تو میں بھی آج ادنا سی کوشش کر رہا ہوں قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کو پیش کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما جعل اللہ رجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ آج کا ہمارا یہ عنوان ہے کہ دو دل کیوں نہیں بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے دو دل کیوں نہیں بنائے؟ جوڑا دلوں کا کیوں نہیں بنایا؟ اور آج کا جو ٹائٹل عنوان ہے، دل سے دل کب بنتا ہے؟ دل سے دل کب بنتا ہے؟ یہ آج کا ہمارا عنوان ہے، دل سے دل کب بنتا ہے، یا قلب سے قلب کب بنتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تمہارے جسموں کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر گیا تو سارا جسم سدھر گیا، اور اگر وہ نہ سدھرا تو کچھ بھی نہ سدھرا۔ تو یہاں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ دل کی بات ہو رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جسے قلب کہا گیا ہے، اگر وہ سدھر گیا، اب سدھرنے سے مراد یہ کہ جب یہ اللہ کی تابعداری میں آ گیا تو تب اسے سدھرا جانے، اور اگر اللہ کی تابعداری میں نہ آیا، بگڑ گیا، تو سمجھو سب کچھ بگڑ گیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ میڈیکل سائنس کو اگر دیکھا جائے کہ دو دلوں کی بات ہو رہی ہے نا، کہ دو دل نہیں ہوتے۔ آج کل میڈیکل میں ایسی حیرت انگیز چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو انسانی عقل کو حیران کر دیتی ہیں۔ جی، تو یہاں سائنس سے اگر پوچھا جائے تو سائنس کہتی ہے، بیشتر مثالیں ملتی ہیں دنیا میں ایسے۔ ابھی ریسنٹلی پیچھے یہ بات سوشل میڈیا میں بڑی وائرل ہوئی تھی کہ مصر کے اندر ایک بچی پیدا ہوئی جس کے دو دل ہیں، جس کے دو دل ہیں۔ اب ہم اس بات کو دیکھیں یا اللہ کی اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں کہ اللہ نے کسی انسان کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، تو پھر میڈیکل کہہ رہی ہے کہ بچی پیدا ہوئی
اس کے جسم میں دو دل ہیں. یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ دل دائیں طرف بھی پیدا ہو سکتا ہے. اس قسم کی خبریں آتی رہتی ہیں. لیکن جہاں پر سائنس اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے وہاں سے اسلام کا سفر عروج سے شروع ہوتا ہے. اب جس بچی کے جسم میں دو دل تھے ان میں دل ایک ہی ہوتا ہے، ان میں دل ایک ہی ہے، دوسرا گوشت کا لوتھڑا ہے. اکثر بیشتر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کوئی بچہ پیدا ہو جائے اس کے ہاتھ کی 6 انگلیاں ہوں. کیا 6 انگلیاں ہوں تو 5 انگلیاں شمار ہوتی ہیں، 6ویں تب انگلی شمار ہوتی ہے جب وہ بھی باقی انگلیوں کی طرح طاقت رکھے. لیکن یہ تو اور چیز ہے، یہ تو ایک اضافی ہے اور یہ وجود ظاہر ہے. یہاں بات وجود باطن کی ہو رہی ہے. تو اگر اس کے جسم میں دو دل ہیں تو ان میں یقیناً ایک دل ہے اور ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ دل ایک ہی ہوتا ہے، قلب ایک ہی ہوتا ہے. کیا قلب ایک ہی ہوتا ہے، دو ہو ہی نہیں سکتے. اب ذرا ٹیکنیکلی طور پر اس بات کی ذرا وضاحت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پورے جسم پر اگر آپ غور کریں پورے جسم میں ہر شے کا جوڑا ہے. آنکھوں کا جوڑا ہے، ناک کے نتھنوں کا جوڑا ہے، کانوں کا جوڑا ہے، ہونٹوں کا جوڑا ہے، دانتوں کا جوڑا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ ہاتھوں کا جوڑا ہے، ٹانگوں کا جوڑا ہے، حتیٰ کہ شرمگاہوں کا بھی جوڑا ہے. لیکن دل ایک ہی ہے اور اس دل سے جڑی ہوئی جو رسی ہے یا دل سے جڑا ہوا جو ایک کنیکٹر ہے اسے زبان کہتے ہیں. زبان بھی ایک ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اب زبان کا ایک ہونا اور دل تک ہونا اور دل کا زبان تک آنا اور ایک ہونا، ہم نے یہ اندر کا راز آج سمجھا ہے کہ یہ زبان ہے جو دلوں پہ اثر کرتی ہے اور یہ زبان ہی ہے جو وجود میں اندر ہونے والی تبدیلیوں کا اظہار کرتی ہے. بخار ہو جائے، کوئی درد ہو جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو یہ زبان اظہار کرتی ہے کہ آج میرے جسم کی فلاں حصے میں درد ہو رہا ہے. تو یہ زبان نے کیوں کہا؟ کیونکہ زبان کا تعلق سیدھا دل کے ساتھ ہے. دل جو بھی پیغام زبان تک پہنچاتا ہے زبان اس چیز کا اظہار کر دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری وجہ جو ہے ہم یہ پڑھتے ہیں علامہ ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو دل اگر نہیں ہے تو اس کی ایک وجہ ہے. بڑی توجہ سے بات سنیں. ہم گفتگو کی اس سوجھ بوجھ کی وادی میں داخل ہو چکے ہیں. اب توجہ کے ساتھ اب بیٹھیے گا. آپ فرماتے ہیں کہ دل کے ایک ہونے کی وجہ خاص کیا ہے؟ میڈیکل بھلے بولے کہ دو دل ہیں وجود میں لیکن دل ایک ہی ہوگا، دوسرا گوشت کا لوتھڑا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر یہ سدھر گیا تو سارا جسم سدھر گیا اور اگر یہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ گیا. خبردار وہ دل ہے. اب کفر اور اسلام، بھلائی اور اچھائی، دجل اور اصلاح،
راستہ اور تاریکی، نیک نامی اور بد نامی، لطافت اور کثافت، یہ متضاد چیزیں ہیں، جیسے پانی اور آگ، یہ متضاد چیزیں ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دل ایک ہے تو اس میں ایک ہی چیز رہے گی، یا تو ذات خدا رہے گی یا پھر گمراہی اپنے پنجے گاڑ لے گی۔ یہ خدا نے اپنے لیے ایک ڈرائنگ روم تیار کروایا ہے، یہ خدا نے اپنے رہنے کے لیے، اپنی آمد کے لیے، آنے جانے کے لیے، وہاں پر رہنے کے لیے انسان کے وجود میں ایک حجرہ بنایا ہے، ایک حجرہ بنایا ہے، اور اس میں وہ انسان کے جسم میں رہ رہا ہے۔ اب وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ دوسری مثال یہ کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آ سکتی۔ ایک کپ ہے، اس میں اگر پانی پڑا ہوا ہے تو اوپر سے پانی اگر اور ڈالیں گے تو یا پہلے والا یا دوسرے والا الجھ کے گر جائیں گے۔ اب جگہ ہی ایک ذات کی ہے، جگہ ہی اتنی ہے جہاں پر ایک وجود رہ سکتا ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ دل کے اس ڈرائنگ روم میں رحمان کی رحمانیت کو بسا لو یا شیطان کے شدن کو بسا لو۔ اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ جب رحمان ہوگا تو شیطان نہیں آ سکتا، اور اگر معاذ اللہ اس دل میں شیطان رہ رہا ہے تو رب اس طرف نہیں آئے گا۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ تو ایک تو ابن عربی کہتے ہیں کہ دل کے ایک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ قلب صنوبری ہے، جسے قلب نوری کہتے ہیں۔ اب انسان تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اسے قلب نوری رکھو یا قلب سیاہ بنو۔ قلب نوری یعنی قلب صنوبری بھی کہتے ہیں اسے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اس دل کو تاریک رکھو یا روشنیوں سے آویزہ کرو، روشنیوں سے آراستہ کرو۔ تو دوسری وجہ دل کے ایک ہونے کی یہ ہے۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، یہ بات بڑی غور طلب ہے، بڑی سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہی بنایا ہے، اور اس کا اپنا خانہ گاہ ہے، اس کی خانگاہ ہے جہاں پر وہ رب آ کر رہتا ہے۔ تم اپنے گھر میں اس کمرے میں کبھی بیٹھنا پسند نہیں کرو گے جہاں پر کوڑ کباڑ، کچرا، سکریپ وغیرہ، ردی کباڑ پڑا ہو۔ تو اسی طرح جب تمہارے دل میں طرح طرح کی علائشیں، غلاظتیں اور گندگیاں ہوں گی تو شہنشاہ اس دل کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ اب ہم آیہ مبارکہ کے متن کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی شخص کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ اب آپ سمجھے دو دل کیوں نہیں بنائے؟ سمجھ گیا نا؟ اس نے اسی لیے بنایا کہ اس نے وہ اپنے لیے حجرہ بنایا، مالک نے، کہ بندے میں اس میں رہوں گا، میں اس میں آتا جاتا رہوں گا، کیونکہ وہ ایک ہے تو دل بھی ایک ہی ہے۔ باقی ہر چیز کا جوڑا ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک ہے سائیں جی، تو وہ ایک ہی جگہ کو پسند کرتا ہے، وہ یکتا ہے، وہ کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ دل کا معاجرہ ہے، دل کا معاملہ ہے۔ تو بات ہو رہی تھی قلب سیاہ کی اور قلب نوری یا قلب صنوبری کی۔ تو السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو پھر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں ہم کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب بندہ کوئی برائی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پر سوئی کے نکے جتنا کالے رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توجہ نہیں کرتا، توبہ طائب نہیں کرتا، تو یہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر برائی کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ معاف فرمائے پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب سیاہ دل میں خدا نہیں آتا، تاریک دل میں خدا نہیں آتا، وہ تو اس دل میں آتا ہے جس دل کو وہ ذات پاک اپنے لائق سمجھتا ہے۔ گندا دل، سیاہ دل کبھی بھی اس کا قرب نہیں پا سکتا، اور قلب نوری یا قلب صنوبری، اس کی رحمت ہر ویلے بندے کو عطا ہوتی ہے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، نشست و برخاست، حتیٰ کہ وہ سویا ہو تب بھی اس پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں جس طرح ہم اپنے گھروں کو صاف کرنے کے لیے بوکر لگاتے ہیں، بوکر یعنی جھاڑو لگاتے ہیں، جھاڑ پونچھ کرتے ہیں، اسی طرح دلوں کو صاف کرنے والا بھی ایک آلہ ہے، وہ آلہ ہے اللہ 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 اللہ، اس سے دل صاف ہوتے ہیں، دل چمک جاتے ہیں، دلوں میں شگفتگیاں آ جاتی ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، کثافتیں ختم ہو جاتی ہیں، لطافتیں ڈیرا لگا لیتی ہیں، اور پھر وہ دل جو دل صنوبری ہے یا دل نوری ہے یا قلب نوری ہے، وہ یار کا حجرہ بن جاتا ہے، یار کا مسکن بن جاتا ہے، وہ یار اس میں آتا ہے۔ پھر ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ مسلسل اپنے اس دل پر محنت کرتا ہے، جو مسلسل اپنے دل پہ محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، بار بار اندر سے اللہ کی ضربیں لگا کر دل کی کثافتوں کو دور کرتا ہے، شیطان کی شیطانیوں کو نکالتا ہے، وہ دل منبع نور بن جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نور انسان کے دل میں آتا ہے، اور میڈیکل بھی کہتی ہے کہ دل وہ جگہ ہے، وہ اسپاٹ ہے جہاں سے گندا خون آتا ہے اور دوسری سمت صاف ہو کے نکلتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے سائیں جی؟ پھر خون بھی نوری ہو جاتا ہے، پھر خون لہو بھی نوری ہو جاتا ہے، یہ خون بھی، اس میں بھی نور آ جاتا ہے، اس میں بھی نور آ جاتا ہے، اس میں بھی لطافتیں آ جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندے پر فراست وارد ہوتی ہے، بندے پر فراست وارد ہوتی ہے، اور حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے کہ ہم پڑھتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ اب اس شخص کو فراست کیسے ملی؟ اس شخص کو فراست کیسے ملی؟ اسے فراست اس لیے ملی، اس نے اپنے خانہ دل میں، خانہ قلب میں اپنے یار کو رکھا، اپنے محبوب کو رکھا، اپنے شہنشاہ کو رکھا، پھر وہ قلب صنوبری اپنے اندر فراست کے موتیوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا۔ اب یہ فراست ہے کیا؟ یہ وہی جو خون نوری ہوا تھا، وہی خون جو نوری ہوا تھا، نور سے بھر گیا تھا،
اور پاک صاف خون سے، نورانی خون سے انسان کے قلب پر وہ لطافتیں اور محبتیں، شفقتیں، عطائیں، عنایتیں وارد ہوتی ہیں کہ بندے کو پوسٹ ملتی ہے فراست کی۔ فراست کو کشف کہتے ہیں، بندہ کشف کر لیتا ہے، اس میں کشف شخصیت ہے، کشف القبول ہے، کشف اشخاص، کشف منزل، کشف دہر، وہ زمانوں کا کشف کر لیتا ہے، وہ اشخاص کا کشف کر لیتا ہے، وہ کشف القبول کر لیتا ہے، وہ کشف المنزل کر لیتا ہے۔ کشف القبول کیسے؟ وہ قبر کے اندر موجود میت کے حالات سے آشنا ہو جاتا ہے۔ وہ کشف منزل کرتا ہے، وہ سفر سے پہلے ہی منزل کی کامیابیوں کے بارے میں آگاہی حاصل کر لیتا ہے۔ وہ کشف اشخاص، بندے کو دیکھ کر کشف کر لیتا ہے یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے، یہ کس کیٹیگری کا ہے۔ پھر اسے وہ مقام نصیب ہوتا ہے، وہ کشف دہر کر لیتا ہے۔ دہر کہتے ہیں زمانوں، وہ زمانوں کے متعلق علم آگاہی، فراست حاصل کر لیتا ہے۔ اور پھر جب یہ تمام تر عہدے اس کو نصیب ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے حکم سے اسے علم لدنی نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علم لدنی کی کوئی کتاب، کوئی سلیبس نہیں ہے، اسے القاء ربانی کہتے ہیں۔ یہ اللہ القاء کر دیتا ہے اپنے بندے کے دل میں، اس کے نور پاک صاف، اس کا لہو پاک صاف ہونے کی وجہ سے اس کے دل پر جب اس مالک کی نظر ہوتی ہے تو پھر اللہ کی ذات اس شخص کو نورانی بنا دیتا ہے، اس کے جسم میں نور رچ بس جاتا ہے اور وہ اس عہدے پر، اس مقام تک جا پہنچتا ہے کہ وہ علم لدنی کا طالب علم بن جاتا ہے۔ اور علم لدنی کی تھوڑی سی وضاحت سماعت فرمانے، ایک ایسا علم ہے جو بڑے بڑے رازوں کو کھول دیتا ہے، بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے معاملات، بڑی بڑی حکمت کی باتیں، اور بندہ چپ رہتا ہے، بندہ چپ رہتا ہے، خاموشی اس سے باتیں کرتی ہے، خاموشی اس سے مال اعلیٰ سے لا کر خبریں دیتی ہے، کیونکہ اس میں اسے علم لدنی حاصل ہوا۔ اب دل سے دل بن گیا، اب دل سے دل بن گیا، یہ ہے وہ دل۔ دل میں خدا ہے، کاٹو، ایک مومن کو لے جاؤ، ایک بد عقیدہ کو لے جاؤ، آپریٹ کرو، سینہ چاک کرو، دل کاٹو، اس کا لہو بھی سرخ نکلے گا، مومن کا بھی سرخ نکلے گا، تو پھر یہ نور کیا ہوا؟ یہ نور وہ نہ نظر آنے والی طاقت ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ دل کو چیرا دیکھا، لہو ہے، کالے رنگ کا ہے، سرخ رنگ کا، یہ دل نہیں ہے، یہ دل نہیں ہے۔ دل اس کے اندر پائی جانے والی وہ کیفیت ہے، وہ صلاحیت ہے جس صلاحیت سے بندہ اپنے شہنشاہ کو پہچانتا ہے، لطافت کو پسند کرتا ہے، کثافتوں سے نفرت کرتا ہے، کاسمک ورلڈ، جہان لطیف میں رہتا ہے، اور جہان سیاہ، کائنات سیاہ سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ اب دل کو دل کہہ سکتے ہو، یہ ہے دل، یہ ہے دل۔ اور بات فرماتے ہیں نا کہ دل بینا بھی کر طلب خدا سے۔ اب یہ دل ہے، اب ہم اپنے موضوع پر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں تک آنے کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر آپ سے کروایا۔ ایک بار فرماتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہوتا۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ دل کا نور کوئی اور شے ہے، آنکھوں سے دیکھنا اور ہے، دل سے دیکھنا اور ہے۔ دل سے دیکھنے کے لیے آنکھیں بند ہوں تو دکھتا ہے، ٹھیک؟ دل سے تبھی دکھتا ہے محترم میرے صاحب کہ جب آنکھیں بند ہوں،
جسے آپ مجاہدہ کہتے ہیں، کشف کہتے ہیں، تبھی نصیب ہوتا ہے۔ تو پھر ہم سخی سلطان بہو کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ حضرت صاحب نے تو کمال کر دیا، آپ نے تو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں اے تن رب پاک سچے دا حجرا، اے تن پاک رب دا حجرا، اے تن رب پاک سچے دا حجرا، وچ پا فقیرہ جھاتی ہو۔ توجہ کے ساتھ بڑے چن کر میں نے ان اشعار کا انتخاب کیا ہے، پورا دیوان پڑھا حضرت صاحب کا، تو میں نے آج کے موضوع کے اعتبار سے ان اشعار کا انتخاب کیا۔ اے تن رب پاک سچے دا حجرا، وچ پا فقیرہ جھاتی ہو، نہ کر منت خواج خضر دی، نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو، شوق دا دیوا بال انیرے، جے ملے یار کھڑاتی ہو، میں قربان تنہا تے باہو، جے حق راز دی بات پہچانتی ہو۔ پھر فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے، دل دریا سمندروں ڈونگے، تے کون دلاں دی جانے ہو، کون دلاں دی جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے، وچے آب مہانے ہو، 14 طبق، یہ جو 14 طبق آپ کہتے ہیں خالد صاحب سنیں، بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگے تانے ہو، جیڑا محرم دل دا ہویا انہاں رب پہچانے ہو۔ واہ واہ سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ۔ حضرت صاحب نے تو بات ساری پوری کر دی، کئی گھنٹوں پر مشتمل خطاب کو چند اشعار میں بیان کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں جو میرا جسم ہے نا یہ پاک رب کا حجرہ ہے، اندر اس کے دیکھو فقیر دیکھو اس کے اندر، نہ کرو منت خواج خضر کی۔ کہتے ہیں خضر اسلام کے پاس ایسا پانی ہے جو پی لو تو بندہ مرتا نہیں ہے، تیرے اندر آب حیاتی ہو، تیرے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، وہ یہی دل سرمدی ہے کہ اگر تجھے نصیب ہو جائے تجھے موت کبھی نہیں آئے گی، تو مرے گا نہیں۔ اسی پر تو بلے شاہ نے فرمایا بلیا سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ آج بھی بلا رحمۃ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، آج بھی حیات ہے، زندوں کی بات ہوتی ہے نا، گور پیا کوئی اور۔ پھر فرماتے ہیں کہ اپنے اندر شوق کا دیا جلاؤ، اپنے اندر شوق کا دیا جلاؤ، اور پھر تمہیں اپنا یار اپنا محبوب ملے گا۔ اور میں ان پہ قربان ہو جاؤں جنہوں نے حق کو پہچان لیا۔ اور یہ جو دل ہیں یہ دریا ہیں، اور دریا سے بھی زیادہ گہرے اور ڈونگے ہیں، کون دلاں دیے جانے ہوں۔ 14 طبق دلے دے اندر، 14 سے مراد 7 زمین 7 آسمان۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کچھ دن خاموشی اختیار کریں، جواب مل جائے گا، جواب آپ کو مل گیا۔ یہ 14 طبق 7 زمینیں 7 آسمان، یہ انسان کے اندر موجود ہے، انسان کے اندر موجود ہے۔ اور تمبو آنگے تانے ہوئے ہیں، تمبو لگاتے ہیں، ایسے لگے ہوئے ہیں، تنے ہوئے ہیں، اور جڑا جو اس کے راز کو سمجھ جائے اس نے حق بات کو سمجھ۔ لو جی اب دل سے دل تک کا سفر ہوتا ہے پورا۔ اب ہم سمجھ گئے دل کے بعد دل کا راز تھا کیا۔ سری سلطان نور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مزید آسانی پیدا فرما دی ہمارے لیے، ہم اور اچھے طریقے سے دل کے بارے میں آگے، دل کے بارے میں آگاہی نصیب ہوگی۔ اچھا سامعین ایک بات اور یاد رکھیں، دل کے 2 دروازے ہیں۔ کیا؟ دل کے 2 دروازے ہیں، دل کے
دو دروازے ہیں، ایک دروازہ جانب رب کھلتا ہے، ایک جانب مخلوق کھلتا ہے. سبحان اللہ. جی، ایک جانب ایک جانب رب کھلتا ہے اور ایک جانب مخلوق کھلتا ہے. جو جانب رب دروازہ کھل جائے، نصیب ہو جائے، بولے آمین. سب آمین. جو دروازہ نصیب ہو جائے آپ کو دل کی جانب سے، جو دروازہ آپ کا، دروازے دو ہیں، ایک مخلوق کی طرف کھلتا ہے، ایک مالک کی طرف کھلتا ہے. سبحان اللہ. جو دروازہ مالک کی طرف سے کھلتا ہے اس دروازے سے صرف مالک آ سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. اور جو دروازہ مخلوق کی جانب کھلتا ہے اس سے مالک کا نور بھی آتا ہے اور اس دنیا کے اندر موجود جو روحانیت اللہ تعالیٰ کی ذات نے وارد فرمائی ہے اس روحانیت کا حصہ، جیسے کچھ لوگوں سے ملنے کی شکل میں، کچھ مقام مراتب پانے کی شکل میں، کچھ حیثیت مرتبے کو پانے کی وجہ سے، ولیوں کی صحبت سے، کیونکہ ولی تو اسی دنیا میں ہے نا، بے شک. ان سے صحبت کرنے سے، ان سے ملنے سے، ان سے جانچ پڑتال محبت رکھنے سے، جب یہ بات درود پاک پڑھ لیجیے، الصلوۃ والسلام السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دروازہ مخلوق کی طرف، ایک دروازہ خدا کی جانب ہے. ٹھیک ہے، ایک باب رب ہے اور ایک باب مخلوق ہے. تو رب کی طرف سے جو آتا ہے وہ صرف رب ہی آتا ہے اور مخلوق کی جانب سے بھی آتا رہتا ہے، کیونکہ مخلوق کے اندر ہی سے تو پیر و مرشد عطا ہوتے ہیں، یہیں سے فیوض و برکات نصیب ہوتی ہیں. اور جو دروازہ رب کی طرف سے جاتا ہے وہ بھی نور ہے، اور جو مخلوق کی طرف ہے اس سے بھی نور ہے. تو دونوں نور دل میں آ جاتے ہیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. دونوں نور دل میں آ جاتے ہیں اور بندہ اپنے رب کے احکامات پر اپنی زندگی گزارتا ہے. پھر یہ مرتبہ ہوتا ہے صوفی کا. پھر بندہ صوف کی حیثیت مقام اور مرتبے سے ہو کر صوفی کہلاتا ہے. اور پھر جب وہ صوفی بنتا ہے نا، اب دل سے دل کب بنتا ہے، دل سے دل کب بنتا ہے؟ لو جی دل بن گیا. اب اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے آگے بھی بہت ساری باتیں. اب پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ صوفی ہو جاتا ہے، درویش ہو جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے، خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، اپنے یار کی رضا کے لیے وہ جیتا ہے اور مرتا ہے. پھر اللہ کی ذات اسے مزید شعور دیتی ہے، اسے 9 دروازوں کا پتہ چلتا ہے. کیا؟ 9 دروازوں کا پتہ چلتا ہے، اور یہ 9 دروازے اس کے اپنے وجود کا حصہ ہیں. اور پھر کیا ہے؟ 9 دروازوں پہ چوکیدار بٹھاتا ہے. صوفی اب سمجھ آ گئی نا دل سے دل کب بنتا ہے؟ اب دل بن گیا، اللہ سب کو نصیب کرے. تو پھر وہ اپنے پہرے دار بناتا ہے، جگہوں پر پہرے دار بٹھاتا ہے، جیسے چیک پوسٹ پہ پولیس والے، بارڈر پہ آرمی والے، بڑے بڑے دفاتر میں، بڑے بڑے مراکز میں آپ جائیں تو وہاں پر بھی سیکیورٹی کا نظام ہے. پرائم منسٹر ہاؤس دیکھ لیجئے، پریزیڈنٹ ہاؤس دیکھ لیجئے، تو سیکیورٹی والے وہاں موجود ہیں. تو فقیر، صوفی، درویش، ملنگ وہ بھی چوکیدار بٹھاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، بولو سبحان اللہ. 7 دروازوں پہ وہ چوکیدار بٹھاتا ہے. 7 دروازے انسان کے جسم میں کون سے ہیں؟ 7 دروازے یا 7 کھڑکیاں، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ناک کے نتنے، کتنے بنے؟ 6 منہ 7 اور شرمگاہی 2 9. پھر وہ ان جگہوں پر چوکیدار بٹھاتا ہے، پہرے دار بٹھاتا ہے.
جو آنکھ والے چوکیدار ہیں وہ غلط نہیں دیکھنے دیتے، اللہ ہی اللہ۔ جو کانوں کے چوکیدار ہیں وہ غلط نہیں سننے دیتے۔ جو ناک کے چوکیدار ہیں وہ شعور میں ایسی بات نہیں آنے دیتے۔ یہ جو ہوائیں ہماری ناک سے جاتی ہیں شعور کو بیدار کرتی ہیں۔ جو ہوا، جو بات، جو چیز، جو سوچ اس کے دماغ کو خراب کر دے، اسے ناک سے اس بدبو کو سونگنے نہیں دیتے، اس دنیا کی غلاظت کی بدبو کو سونگنے نہیں دیتے۔ ایک چوکیدار منہ پہ آ جاتا ہے، زبان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، غلط بولنے نہیں دیتا، اور باقی دو چوکیدار بدکاری نہیں ہونے دیتے، غلط کام نہیں ہونے دیتے۔ تو پھر یہ 7 چوکیدار بندے کو نصیب ہوتے ہیں۔ اب اس کی حویلی، یہ جو اس کا جسم ہے یہ محفوظ ہو گیا، غلط دیکھتے نہیں، غلط بولتے نہیں، غلط سوچتے نہیں، غلط سمجھتے نہیں۔ تو ان جگہوں پر وہ چوکیدار متعین کرتے ہیں، اور تاکہ کوئی جسم میں کوئی ایسی گراوٹ نہ آ جائے، کوئی ایسی گناہ کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے جس سے دل مردہ ہو جائے۔ اقبال نے تو کہا تھا نا، اے دل زندہ میں ڈرتا ہوں کہیں تو مر نہ جائے، اے دل زندہ میں ڈرتا ہوں کہیں تو مر نہ جائے، تیرے زندہ رہنے سے زندگی آباد رہتی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ دل کا زندہ ہونا ضروری ہے، ایسے ہی ہے۔ تو پھر انسان کے جسم میں 7 لطائف پائے جاتے ہیں، جن کا ذکر آپ پیچھے 7 جہاں بشر کے اندر یہ آپ سن چکے ہیں۔ اگر آپ پھر سننا چاہیں، پھر جاننا چاہیں، تو آپ جو خطاب دربار کے لائبریری سے اٹھا لیں، آپ سوشل میڈیا سے وہ اٹھا لیں، یوٹیوب سے وہ خطاب لے لیں، آپ اس سے سنیں۔ آج کے خطاب کے ساتھ وہ خطاب سننا انتہائی ضروری ہو گیا جی۔ آج کے خطاب کے ساتھ وہ جو خطاب کیا ہے پہلے 7 جہان بشر کے اندر، وہ سننا انتہائی ضروری ہوگی۔ سنیے گا، میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، سب اس کتاب کو سماعت فرمائیے گا، ٹائم نکال کر یہ چیپٹر اور وہ چیپٹر ملا لیجئے گا، پھر آپ کو بہت ساری آسانیاں اور سہولیات میسر آئیں گی۔ جس میں دیکھیں انا کا ذکر ہے، سری کا ذکر ہے، لطائف انسان کے جسم میں، اخفا ہے، مخفی ہے، نفس ہے وغیرہ، جو دیگر جسم کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کی آگاہی آپ حاصل کریں، تو پھر دل سے دل کب بنتا ہے، پھر آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ آپ کو بڑی لذت محسوس ہوگی۔ ٹائم نکال کر، نماز کی پابندی ضروری ہے، دیگر اسلامی احکامات پر عمل کریں، اور درمیان میں آپ ٹائم نکال کر آج والا خطاب اور وہ خطاب اکٹھے سنیں، آپ کو بڑا مثبت انداز میں فائدہ ہوگا۔ تو پھر علم لدنی کی بات ہو رہی تھی، تو بندے کو علم لدنی عطا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ظاہری وجود کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ علم لدنی والا وجود باطن کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ لو جی، اب یہاں پر بندہ اللہ کا ولی بن گیا، پیر نہیں نہیں، بہت سے لوگ سمجھنے میں غلطی کر دیتے ہیں، نہیں پیر نہیں، مرشد نہیں، بلکہ وہ اللہ کی حکمت سے آگاہی حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ سے دوستی ہو جاتی، چلو جی سوکھ کا کھانا، اللہ سے دوستی ہو جاتی، اللہ کی محبت میں وہ اتر جاتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا، بات کی شروع میں، کہ ہر بندہ پانی میں اتنا ہی غوطہ زن ہوگا جتنی اس کی استطاعت اور صلاحیت ہے، وہ جہاں تک پہنچے گا وہیں سے موتی اٹھا کے لائے گا۔ اب بندہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن گیا، جسے ہم ولی کہتے ہیں۔ اور ولایت کی بھی 3 اقسام ہے، ولایت کی بھی 3 اقسام ہے۔ وہ کون کون سی ہے 3 اقسام؟ ایک ہے فطری ولی، ایک ہے
وہبی ولی اور ایک ہے قصبی ولی. آ رہی بات سمجھ؟ ساری بات گفتگو دل پہ ہو رہی ہے، دائیں بائیں سے کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے. ایسے ہے محترم. تو موضوع کے اندر مجھے رہنے کی عادت ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے. ایک یہاں سے پکڑی وہاں سے پکڑی، نہیں مجھے اس طرح نہیں آتا، مجھے یہ کرتب نہیں آتے. شاید مجھے سیکھنے پڑے لیکن ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے نا، میں موضوع کے اندر رہنے والا بندہ ہوں، مجھے موضوع سے بات کرنے میں مزہ نہیں آتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر بندہ درجہ ولایت پر فائز ہوتا ہے. تو ایک ولی فطری ہے. کیا؟ ولی فطری ہے. ایک ولی فطری یعنی فطرت میں ولی، دوسرا وہبی ولی اور تیسرا قصبی ولی. توجہ ہے نا؟ دیکھیں جو فطری ولی ہے نا، وہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوتا ہے. وہ ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوتا ہے. فطری ولی ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوتا ہے. اور ولی وہبی، یہ وہبی ہبہ سے نکلا ہے. ہبہ کہتے ہیں تفویض کر دینا، دے دینا. یعنی کہ اللہ کے ولی اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے صلاحیت دی ہوئی ہے، وہ کسی کو ولایت ہبہ کر سکتے ہیں. بہت خدمت کی کسی مرید نے، بہت خدمت کی، بہت تابعداری کی، بہت بات مانی، حکم مانا، تو ایسی صورت میں ولی اسے ہبہ کر دیتا ہے، اسے ولایت وہبی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور تیسری ہے ولایت قصبی یا ولی قصبی. قصبی قصب سے نکلا ہے، اور قصب کے مطلب ہے میں نے یہ عادت کے مطابق کام کرنا، جو اپنے مجاہدوں سے، اپنی ذکر اذکار سے وہ مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، اور اس پر یہ کرم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی کہلواتا ہے. میں نے آپ سے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ ولی اور نبی یا پیغمبر رسول بہت بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیں نبی کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، ولی کو پہچاننا مشکل ہے. دیکھیں جو ہستیاں اللہ کی طرف سے نبی رسول پیغمبر بن کر آئی، ان کو پہلا کام اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ اعلان کریں کہ آپ اللہ کے نبی رسول ہیں، اور انہوں نے اعلان فرمائی. لیکن ولی کے لیے یہ حکم نہیں کہ وہ آ کر اعلان کرے. کسی طرف سنا ہو آپ نے کوئی کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جو ایسا کہتا ہے وہ نادان ہے، وہ دجل ہے، وہ فریب ہے. تو جو اللہ کے ولی ہیں انہیں بتانا نہیں پڑتا، اعلان نہیں کرنا پڑتا، ان کی عادات ظاہر کر دیتے ہیں، ظاہر ہو جاتا ہے یہ اللہ کو معبود بندہ ہے. تو پھر جب یہ مقام نصیب ہوتا ہے تو بندہ پھر آزمائش میں آ جاتا ہے. جب یہ مقام آتا ہے پھر بندے کو تیسری آنکھ مل جاتی ہے، جسے تھرڈ آئی کہتے ہیں. تیسری آنکھ، یہ تیسری آنکھ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی زحمت بھی ہے. اب یہاں سے ولی کا امتحان شروع ہو گیا. اب اسے اتنی بڑی پوسٹ دے دی، اب اس پر امتحان شروع ہو گیا. جی پوسٹ اتنی بڑی ہے، پھر اس پر ایک آزمائش آ گئی. دیکھیں نا جب بندہ افسر بنتا ہے تبھی تو پوچھ پاچھ شروع ہوتی ہے اس سے. اب اسے ولایت مل گئی، مقام پر فائز ہو گیا، پھر اب اسے تیسری آنکھ ملے گی، اسے باطنی آنکھ کہتے ہیں یا تھرڈ آئی کہتے ہیں. وہ ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، ہر چیز کا مشاہدہ کر سکتا ہے. ہم یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو تھرڈ آئی ہے، تیسری آنکھ یا باطنی آنکھ، یہ علم لدنی کا حصہ ہے، علم لدنی کا حصہ ہے. اگر ولی مسلسل محنت کرتا، اب بات بڑی باریک بات میں کرنے لگا ہوں آپ سے، بڑی ہی باریک بات کرنے لگا ہوں، بہت باریک بات کرنے لگا ہوں، بہت باریک بات. اور میں خود بات کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں.
لیکن میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، کیا پتہ زندگی وفا کرے نہ کرے، پھر ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو۔ جو لوگ ولایت کے درجے پر فائز ہو گئے ہیں اور جن کو تیسری آنکھ نصیب ہو گئی ہے، اب اگر وہ رحمانیت کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ان پر کرم ہوگا، اور جو شیطان کے ساتھ جڑے رہیں گے ان پر زوال آئے گا۔ یہ سوال کیا تھا سائن جی آپ نے، کسی ساتھی نے سوال کیا ہے کہ نفس مطمئنہ دوبارہ نفس ہمارا کیسے بنتا ہے؟ تو بیٹا جی اس کے اندر مطلب یہی بات ہے، یہی ساری بات میں آپ تک عرض کر رہا ہوں۔ تو تیسری آنکھ مل جاتی ہے، اگر اس سے رابطہ رہے تو یہ تیسری آنکھ بلائی ہی بلائی عطا کرتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ شیطان آن پلٹا تو نقصان ہوگا۔ کہتے وقت یہ بہت بڑے ولی تھے، ان کے پاس مریدینوں کا تانتا بنا رہتا تھا، کہتے بابا جی کچھ دے دو، بابا جی کچھ دے دو، بابا جی کچھ دے دو، بابا جی دیتے کیوں نہیں؟ لو جی بابا جی نے ایک ہلکا سا ان کو جلوہ دے دیا، تیسری آنکھ کھول دی۔ یہ تیسری آنکھ وہی ہے کہ جب ایک عالم دین لکھتے ہیں کہ وضو کر رہے تھے تو گناہ گرتے ہوئے نظر آئے، وضو سے کیڑوں کی طرح، کیڑوں مکوڑوں کی طرح گرتے نظر آئے۔ ان کی جو آنکھ تھی تیسری آنکھ وہ مثبت تھی۔ اب وہ جو مرید تھا سمجھنے والا نہیں تھا، نادان تھا، جاہل تھا، ضد کر بیٹھا۔ اب وہ جب کھیتوں میں گیا نا رفع حاجت کے لیے، تو رفع حاجت کے بعد وہ جس پتھر کو اٹھاتا اللہ 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 کا ذکر کرتا، کہتا نہیں یار اس سے تو میں اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا، ہوئے 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 میں اس پتھر سے مٹی کے ڈھیلے سے تو اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا، یہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ گیا دوسرے پتھر کو اٹھایا، وہ بھی اسی طرح اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ پانی کی طرف بڑھا تو پانی بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ پاگل ہو گیا، چیختا چلاتا مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار مجھ سے واپس لے لیجیے۔ کیوں؟ جتنا بڑا عہدہ ہوگا ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو، چھوٹا بچہ ہے 10 سال 12 سال کا، آپ اسے گاڑی دے دو، بھائی گاڑی چلاؤ، چلو لے جاؤ، تو خدا نہ خواستہ وہ حادثہ ہی کرے گا، تو وہ رو پڑا، کہتا جی مجھے معاف کر دیجئے میں اس قابل نہیں ہوں۔ تو یہ تیسری آنکھ جب کھل جائے تو بندے کو بڑے ہوش و حواس میں رہنا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے وہ چیز لے لی واپس، اور وہ مرید توبہ طائب کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ تیسری آنکھ بہت بڑی نعمت بھی اور بہت بڑی زحمت بھی ہے۔ اگر آپ سیدھے ٹریک پر چل رہے ہیں، یہاں سوچنے والا سوال یہ ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ مرشد نے اس مرید کو بتایا کہ ٹھیک ہے تجھے تیسری آنکھ دے دی گئی، توجہ سے میری بات سننی ہے۔ تو اگر اس مرید کو مٹی کے ڈھیلوں میں جس سے وہ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا تھا، ان مٹی کے ڈھیلوں سے اللہ 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 کا ذکر ہو رہا ہے، پانی کے جھرنوں سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو کیا یہ ذکر مرشد نے نہیں سنا؟ ہے نا بات غور والی، کہ اگر وہ مرید سنتا ہے تو کیا مرشد نے یہ نہیں سنا؟ جب انہوں نے سنا تو پھر انہوں نے پھر ذکر کرنے والے مٹی کے ڈھیلوں سے خود کو پاک کیسے کیا؟ ہے نا بات غور والی؟ پھر اپنے آپ کو پاک کیسے کرتے ہیں؟ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جب پاک کیا تو مٹی کے ڈھیلوں میں ذکر نہیں تھا، پانی کے جھرنوں میں ذکر نہیں تھا۔ یہ ہمارا جسم ہے، یہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں اپنے جسم کو توانا کرنے کے لیے، اس خوراک میں بھی اتنے کیڑے پائے جاتے ہیں، جسے ویٹامنز کہتے ہیں، کیرلز کہتے ہیں، سیلز کہتے ہیں، ایسی چیزیں، ایسی خوراک جس کے اندر یہ طاقت والے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ روٹی کو لے لیجیے، کسی پھل کو لے لیجیے، ایسے کیڑے مکوڑے ہیں، اگر آپ کی تیسری آنکھ ہو نا تو آپ کھانے چھوڑ دو۔ یار آم کے اندر بھی کیڑے ہیں، یہ تو کھیر کے اندر بھی کیڑے ہیں، اور یار یہ تو مٹھائی کے اندر بھی کیڑے ہیں، تو آپ نہیں کھا سکو گے۔ یہ تیسری آنکھ ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ تیسری آنکھ عطا کر دے
تو یہ تیسری آنکھ کو اگر آپ مثبت انداز میں آپ سوچیں گے، مثبت انداز میں، تو آپ کو مثبت ہی حاصل ہوگی، اور اگر آپ منفیت میں جائیں گے تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا، حشر نشر ہو جائے گا۔ تو دیکھا اپنے ساتھیوں، دیکھا اپنے دوستوں، کس طرح دل دل بنتا ہے۔ دیکھو نا، اگر دل کی بات کیجیے میرے بچیوں، میرے پتروں، میرے جگر کے ٹکڑوں، میرے جگر پاروں، اگر دل کی بات کی جائے، دل تو کتے میں بھی ہے، ہائے 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 ہائے، سبحان۔ دل تو جانوروں میں بھی ہے، بیل میں ہے، کتے میں ہے، گدھے میں ہے، لیکن وہ دل نہیں ہے، اسے دل نہیں کہتے۔ یہ درند چرند پرند میں جو ہے وہ ایک لوتھڑا ہے گوشت کا۔ دل اگر ہے تو صرف حضرت انسان کے اندر ہے، باقی جاندار جسموں میں پائے جانے والے گوشت کے لوتھڑے کو دل نہیں کہتے، دل نہیں کہتے۔ انسان کے اندر دل پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے، تو دل صرف حضرت انسان کو ملا ہے، اور تو کسی کو ملا ہی نہیں ہے۔ باقی سب جاندار چیزوں کو گوشت کے لوتھڑے ملے ہیں، گوشت کا لوتھڑا ہے۔ تو یہ دل جو ہے نا، دل یہ بہت بڑی دولت ہے۔ وچے جیڑے وچے کہتے وچے ہی وہ تمبو تانے، 14 طبق دلے دے اندر جیویں تمبو تانے۔ یہ 14 طبق 7 زمین 7 آسمان انسان کے دل میں ہے۔ اب بتائے کون؟ اب بتائے کون؟ مرشد بتائیں گے۔ مرشد آپ کو آپ سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، آپ سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ کبھی خود سے بھی مل لیا کرو، کبھی خود سے بھی ملاقات کر لیا کرو۔ کوئی شخص تمہارے ساتھ سارا دن چلتا پھرتا رہے، وہ تم سے بات نہ کرے، تم اس سے بات نہ کرو، کیسی بے مروتی ہے، کیسی بے وفائی ہے کہ اسے دھوپ میں بھی ساتھ دے کے چلتے ہو، سردی گرمی میں ساتھ دے کر چلتے ہو، لیکن سارا دن اس سے بات نہیں کرتے۔ وہ تم خود ہی تو ہو، وہ تم خود ہی تو ہو۔ اپنے بارے میں بھی سوچا کرو، اپنے بارے میں بھی غور کیا کرو۔ جب اپنے بارے میں آگاہی حاصل ہوگی، اپنے بارے میں جان پہچان ہوگی، تو پھر آپ اپنے آپ کو پہچان لو گے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی فرماتی ہے مختلف کیفیات میں، قرآن پاک کا جو مضمون ہے، من عرف نفسہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ کیا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ نفس کیا ہے؟ آپ کی اپنی ذات ہے۔ جب آپ نے اپنی ذات کو پہچان لیا تو آپ نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ تو جس شخص کو سارا دن لیا پھرتے ہو نا، کبھی اس سے بھی مل لیا کرو۔ جو رات آپ پوری رات آپ کے ساتھ سوتا ہے، بیت الخلاء میں آپ کے ساتھ جاتا ہے، ہجر میں، سفر میں، ہر خوشی غمی میں، یہ جو ایک شخص جو آپ خود ہیں، آپ کے ساتھ ہی چلتا ہے، کبھی اس کی فکر بھی کر لیا کرو، کبھی اس کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو، کبھی اس کے بارے میں بھی آگاہی حاصل کر لیا کرو، اس سے پوچھ لیا کرو اس کے حال احوال کیسے ہیں۔ اتنے بے مروت نہ بنو کہ سارا دن اس کو ساتھ لیے پھرتے رہو اور اس سے بات بھی نہ کرو۔ یہ جو لوگ اکثر چلتے پھرتے باتیں کرتے ہیں نا آپس میں، کہتے ہیں ضمیر باتیں کرتا ہے، آپس میں باتیں کرتے ہیں، یہ اسی اندر کے شخص سے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کا خیال رکھیں، اپنے آپ سے پیار کریں، اور اس پیار کا جو سلسلہ ہے، جو تانا بانا ہے، وہ میرے رب تک جا جڑتا ہے۔ تو یہ تو دوستو آج کا ہمارا عنوان، دل سے دل کب بنتا ہے۔ بات سمجھ گے نا؟ دل سے دل کب بنتا ہے؟ یہ پہلے دل نہیں تھا، یہ پہلے دل نہیں تھا۔ یہ جو چھوٹے بچے ہیں گھوم پھر رہے ہیں، نابالغ ہیں، جنہیں پتہ نہیں ہے، تو یہ بھی دل نہیں بنا، یہ دل ہے، دل ہے صرف۔ اب یہ دل کب بنتا ہے؟ جب اس سے آشنائی ہوتی ہے، کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب شہ لذت آشنائی میں۔ جب یہ لذت نصیب ہوتی ہے سائیں بادشاہ، جب یہ لذت نصیب ہو جاتی ہے،
جب یہ مقام اور مرتبہ نصیب ہو جاتا ہے تو رب اپنے بندے پر مہربان ہو جاتا ہے، بندہ اپنی ہر بات اپنے رب کو بتاتا ہے۔ اور حدیث قدسی بھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اپنے خدا سے طلب کرو، پھر وہ مقام آ جاتا ہے، پھر وہ کیفیت آ جاتی ہے۔ دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، کیمرے کے پاس سے اور کیمرے کے پرے دنیا کے جس کونے میں آپ یہ گفتگو سماعت کر رہے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر بندہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا وہ مانتا ہے۔ میں کتنا مانتا ہوں میں نے آپ کو بتا دیا، اتنی ہی میری جان ہے، اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ تو آپ اپنے رب کے بارے میں جاننے کی کوشش کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اپنے اوپر محنت کریں۔ یہ محنت اس جہان میں کام آئے گی، آپ کو سرخرو کرے گی، آپ کو سربلندیاں عطا فرمائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔